هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نزلت عناكب النسيان على القسم الأول ما كان مشهورا وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا فاقتصرت على شرح القسمين الأخيرين معرزا في أكثر المباحث عما يرد على الشارحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولما نزلت عناكب النسيان على القسم الأول ما كان مشهورا وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا، اور جبکہ قسم اول پر یعنی علم منطق نسیان کی مکڑیوں نے، عناکب یہ عنکبوت کی جمع ہے، عنکبوت کے معنی مکڑی کہتے ہیں، اور نسجا ینسجو نسجا ینسجو باب نصر سے بھی آتا ہے، ضرب دونوں سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کپڑا بننا، یہاں مراد ہے جالا تننا، جو مکڑیاں جالا بنتی ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ عَنَاكِبُ النِّسْيَانِ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اور جب کہ قسم اول پر نسیان کی مکڑیوں نے جالا تن دیا، ما کانا مشہورا تو مشہور نہیں رہی، یعنی یہ کنایہ کیا گیا ہے، کنایتاً بتلایا گیا ہے کہ لوگوں نے علم منطق کو پڑھانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وَصَارَ كَأَن لَّمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا، اور ایسی ہو گئی جیسے کسی شے کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اسی طرح لوگوں نے جب علم منطق کو پڑھانا اور بحث و مباحثہ کرنا چھوڑ دیا تو وہ بھی معدوم ہو گئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں فاختصرت على شرح القسمین الاخیرین، اسی لیے میں نے اخیر کی دو قسموں کی شرح کرنے پر اکتفا کیا، معرضا فی اکثر المباحث عما يرد على الشارحین، اکثر مباحث میں ان اعتراضات سے اعراض کرتے ہوئے جو شراح پر وارد ہوتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ماقبل کے اندر یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جو اصل کتاب ہے، متن ہے یعنی ہدایت الحکمہ، اس کو 3 اقسام پر مرتب کیا گیا تھا، قسم اول علم منطق، اور قسم ثانی علم طبعی، اور قسم ثالث میں علم الہی کو بیان کیا گیا تھا۔ مگر شارح نے جب ہدایت الحکمت کی شرح کی میوزی کے نام سے، تو انہوں نے صرف آخر کی 2 قسموں کی شرح کی، قسم اول یعنی علم منطق کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس عبارت کے اندر اس کی وجہ بیان کی کہ لوگوں نے علم منطق کو بھولا ڈالا، ترک کر دیا، اور علم غیر مشہور ہو کر اس درجے میں آ گیا گویا کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے صرف علم طبعی اور علم الہی کی شرح کی ہے اس کتاب کے اندر، اور جو ہم نے شرح کی ہے اس انداز میں کی ہے کہ ہدایت الحکمت کی جو دیگر شراح ہیں تو انہوں نے اپنی شرح کے اندر جو اکثر مباحث ذکر کیے ہیں ان پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات ہماری شرح پر وارد نہیں ہوں گے، یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اکثر مباحث میں دیگر شراح پر جو اعتراضات کیے ہیں
میں نے اپنی شرح میں اس بات سے اعتراض کیا اور دیگر شرح پر اعتراضات نہیں کیے، اور آخر کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اس کو ذکر کیا ہے، اور قوم سے مراد اس کتاب کے اندر اساتذہ کرام اور طلبہ ہیں، اور شارح نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے سامنے حق کی وضاحت اور اس کا فیصلہ فرما دے۔ اب آگے چل کے شارح باقاعدہ طور پر القسم الثانی فی التبعیات قیل ای فی مباحث الاسام التبعیة اقول الأولى أن يفسر بمباحث الحكمة التبعية، ولعلك تقول مباحث الأجسام التبعية هي بعينها مباحث الحكمة التبعية، لأن الجسم التبعي موضوع فالمآل واحد، فما وجه أولوية ما ذكرت؟ فأقول لا نسلم أن المآل واحد، فإن موضوع الحكمة التبعية هو الجسم التبعي من حيث يستعد للحركة والسكون لا مطلقا، فليست مباحث الأجسام التبعية مطلقا هي مباحث الحكمة التبعية، بل من الحيثية المذكورة، ولا دلالة لللفظ التبعية على تلك الحيثية، وإن سلمناه فلا شك في أن مقصود المصنف بيان أن القسم الثاني في الحكمة التبعية، وإذا أمكن حمل كلامه على مقصوده من غير تكلف فحمله عليه أولى من حمله على ما يؤول إليه، وأيضا يجب حمل الإلهيات فيما يأتي من قوله والقسم الثالث في الإلهيات على مباحث الحكمة الإلهية قطعا، فحمل التبعيات التي هي نظيرها على ما ذكرناه أولى ليطابق النظيران۔ القسم الثانی فی التبعیات دوسری قسم تبعیات کے بیان میں قیل ای فی مباحث الاجسام التبعیت شارح کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی اجسام طبعیہ کے مباحث کے بیان میں۔ اقول شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں الاولی ان یفسر بمباحث الحکمت الطبعیت، بہتر یہ ہے کہ اس کی وضاحت اس کی تفسیر مباحث حکمت طبعیہ کے ساتھ کی جائے۔ وَلَعَلَّكَ تَقُولُ أَنَّ مَبَاحِثَ الْأَجْسَامِ الطَّبْعِيَّةِ هِيَ بِعَيْنِهَا مَبَاحِثُ الْحِكْمَةِ الطَّبْعِيَّةِ، اور شاید آپ کہیں کہ اجسام طبعیہ کے مباحث بعینہ حکمت طبعیہ ہی کے مباحث ہیں، لأن الجسم طبعی موضوع، اس لیے کہ جسم طبعی حکمت طبعیہ کا موضوع ہے۔ فالمآل واحد، تو دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ فما وجہ اولویت ما ذکرت، تو آپ کی مذکورہ تفسیر کے بہتر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اقول شارح کہتے ہیں لا نسلم ان المآل واحد، ہم یہ تسلیم نہیں ہے کہ دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ فإن موضوع الحكمة التبعية والجسم التبعي من حيث يستعد للحركة والسكون لا مطلقا، اس لیے کہ حکمت طبعیہ کا موضوع جسم طبعی ہے اس حیثیت سے کہ وہ حرکت اور سکون کی استعداد رکھتا ہے، لا مطلقا، مطلقاً جسم طبعی نہیں ہے۔ فليست مباحث الأجسام الطبعية مطلقا هي مباحث الحكمة الطبعية بل من الحيثية المذكورة، لہذا مطلقاً اجسام طبعیہ کے مباحث حکمت طبعیہ کے مباحث نہیں ہیں بلکہ حیثیت مذکورہ سے ہیں۔ ولا دلالة لللفظ الطبعیات على تلك الحیثیت، اور لفظ طبعیات کی اس حیثیت پر کوئی دلالت نہیں ہے۔
وإن سلمناه فلا شك أن مقصود المصنف بيان أن القسم الثاني في الحكمة التبعية، فإذا أمكن حمل كلامه على مقصوده من غير تكلف فحمله عليه أولى من حمله على ما يؤول إليه. اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصنف کا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ قسم ثانی حکمت طبعیہ کے بیان میں ہے، تو اس کو اسی پر محمول کرنا بہتر ہے، اس کو اس چیز پر محمول کرنے سے جس کی طرف انجام لوٹ کر آتا ہے۔ وأيضا يجب حمل الإلهيات فيما يأتي من قوله والقسم الثالث في الإلهيات على مباحث الحكمة الإلهية قطعا، فحمل التبعيات التي هي نظيرها على ما ذكرناه أولى ليطابق النظيران۔ اور نیز مصنف کے آئندہ قول، یعنی جب قسم ثالث کو بیان کریں گے تو قسم ثالث کو بیان کرتے ہیں مصنف نے یہ عبارت ذکر کی ہے، القسم الثالث فی الالہیات، تو اس میں الہیات کو مباحث حکمت الہیہ پر محمول کرنا قطعی طور پر واجب ہے، لہذا طبعیات کو جو کہ الہیات کی نظیر ہے اس پر محمول کرنا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے زیادہ بہتر ہے، تاکہ دونوں نظیروں میں مطابقت ہو جائے۔ یہ متن کی عبارت ہے، ہدایت الحکمت کی عبارت، القسم الثانی فی الطبعیات، دوسری قسم طبعیات کے بیان میں۔ اب اس کو جو شرح کی ہے تو مختلف شرح کی گئی ہے، یعنی اس کی تفسیر جو کی گئی ہے، ایک تو شارح اس کے یہ ہیں صاحب میبزی، اور یہاں شارح اس کو بیان کریں گے کہ طبعیات کی تفسیر یا وضاحت کس چیز سے کرنی چاہیے۔ میر سید شریف جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبعیات کی جو تفسیر کی ہے وہ کی ہے مباحث اجسام طبعیہ کے ساتھ، یعنی مصنف کا مقصود قسم ثانی میں اجسام طبعیہ کے مباحث یعنی ان کے احوال اور عوارض ذاتیہ کو بیان کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علم میں اس کے موضوع کی احوال اور عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، لیکن صاحب میوسی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ طبعیات کی تفسیر مباحث اجسام طبعیہ کرنے کے بجائے مباحث حکمت طبعیہ کے ساتھ کی جائے، اور یوں کہا جائے کہ مصنف قسم ثانی کے اندر حکمت طبعیہ کے مباحث بیان کریں گے۔ اس پر اگر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواہ مباحث اجسام طبعیہ کے ساتھ طبعیات کی تفسیر کی جائے یا مباحث حکمت طبعیہ کے ساتھ، دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے کہ حکمت طبعیہ کا موضوع تو جسم طبعی ہے، اور ہر علم میں اس کے موضوع کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، لہذا حکمت طبعیہ کے مباحث کا بیان اجسام طبعیہ کے مباحث کا بیان ہوگا۔ تو جب دونوں تفسیریں برابر ہیں تو مباحث اجسام طبعیہ والی تفسیر جو آپ نے کہا کہ بہتر ہے تفسیر، اس کے بہتر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شارح نے اس کے دو جواب دیے، پہلا جواب انکاری ہے اور دوسرا جواب تسلیمی ہے۔ انکاری جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیمی نہیں ہے کہ دونوں تفسیروں کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے کہ جو پہلی تفسیر کی گئی ہے طبعیات کی، جسم طبعی کے ساتھ، تو اس میں جسم طبعی کو مطلق کہا گیا ہے، جبکہ حکمت طبعیہ کا موضوع مطلق جسم نہیں ہے بلکہ ایک حیثیت کے ساتھ مقید ہے، جیسا کہ جتنے بھی موضوعات ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع جب آپ پڑھیں گے تو من حیث الاعراب والبناء،
وموضوع الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ و کلام ہے، مطلقاً نہیں بلکہ ایک حیثیت کے ساتھ مقید ہے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طرح حکمت طبعیہ کا موضوع جس میں طبعی تو ہے لیکن اس حیثیت سے کہ وہ استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے حرکت اور سکون کی۔ ولا دلالت للفظ التبعیات، یہ ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تفسیر اول میں اجسام طبعیہ سے مراد اجسام طبعیہ من حیث انہا تستعد للحرکت والسکون ہی ہے، لہذا دونوں تفسیروں کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا۔ شاعر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ الاجسام الطبعیہ یہ لفظ طبعیاتی کی تو تفسیر ہے، اور لفظ طبعیات سے حیثیت کی قید پر کوئی دلالت نہیں ہوتی، لہذا اس کی تفسیر یعنی اجسام طبعیہ سے مراد اجسام طبعیہ بالحیثیت المذکورہ کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ وَإِن سَلَّمْنَا، یہاں سے شاعر نے تسلیمی جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چلیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں تفسیروں کا مطلب ایک ہی ہے، اس طور پر کہ الطبعیات میں جو الف لام ہے وہ عہدی ہے اور مراد وہ اجسام ہے جو حیثیت مذکورہ کے ساتھ مقید ہے، مگر اس کے باوجود ہماری تفسیر کو دو وجہ سے اولویت حاصل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مصنف کا مقصود اپنی کتاب میں 3 علوم کو بیان کرنا ہے، پہلے قسم میں علم منطق، دوسری میں حکمت طبعیہ اور تیسری میں حکمت الہیہ، اور طبعیات کی تفسیر مباحث حکمت طبعیہ کے ساتھ کرنے کی صورت میں مصنف کے کلام کو اس کے مقصود پر محمول کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر اس کی تفسیر مباحث اجسام طبعیہ کے ساتھ کی جائے تو اس صورت میں ما یعول کا تکلف اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یوں کہنا پڑتا کہ اجسام طبعیہ کے مباحث ما یعول کے اعتبار سے حکمت طبعیہ ہی کے مباحث ہیں، اس لیے کہ حکمت طبعیہ کا موضوع جسم طبعی ہے، لہذا جسم طبعی سے بحث کرنا انجام کار حکمت طبعیہ سے بحث کرنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ مصنف کا کلام اس کے مقصود پر اس تکلف کے بعد محمول ہو رہا ہے، اور ہم نے جو تفسیر کی ہے اس میں کوئی تکلف اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو شروع میں کہہ دیا حکمت طبعیہ کے مباحث، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کلام تکلفات سے خالی ہو وہ اولا ہوتا ہے، اس لیے ہماری تفسیر بہتر ہے۔ اولویت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنف آئندہ چل کر جب قسم ثالث کو بیان کریں گے تو وہاں مصنف نے کچھ یوں عبارت ذکر کی، القسم الثالث فی الالہیات۔ اب وہاں آپ الہیات کی کیا تفسیر کریں گے؟ وہاں آپ کو الہیات کی تفسیر لا محالہ مباحث حکمت الہیہ کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ الہیات یہ اجسام کے قبیل سے نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہاں الہیات کی تفسیر مباحث اجسام الہیہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا طبعیات کی تفسیر بھی مباحث حکمت طبعیہ کے ساتھ کرنا مباحث اجسام طبعیہ کی مرادیں مباحث اجسام طبعیہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تاکہ دونوں قسموں اور نظیروں میں مطابقت ہو جائے۔